بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم کتاب دی اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی صدیقی رحمہ اللہ لیکلے دے دا حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ دے اور ډیر جامع اور ډیر پرتاثیر کتاب دے عثمانی سے شیخ دا حضرت تقی عثمانی صاحب او مفتی رفیع عثمانی صاحب د دې شیخ هم دی دا دواړه حضرات د هغې مریدان دي او خلیفہ دي نماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان اور کمالات نبوت خود اللہ تعالیٰ کے کلام مبین میں ہے۔ محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح فری مصطفیٰ بس۔ حق تعالیٰ شانوں نے ہمارے رسول مقبول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء و رسل میں ایک خاص امتیاز عطا فرمایا، آپ کو سید الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس کو دنیا کے لیے ایک مثالی نمونہ بنا کر بھیجا۔ اس لیے اہل عالم کے لیے آپ کے تعارف اور آپ کے اوصاف کمال بتلانے کا بھی حق تعالیٰ نے خود ہی اپنے کلام مبین میں اہتمام فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن دیا اور سچا دین یعنی اسلام دے کر دنیا میں بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہے وہ کافروں کے مقابلے میں تیز ہے اور آپس میں مہربان ہے۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے کبھی سجدے کر رہے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ترجمہ بیان القرآن۔ نیز یہ بھی ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا جبکہ ان میں انہی کے جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی خیالات و رسومات جہالت سے صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ نیز یہ بھی واضح فرمایا کہ جو لوگ ایسے نبی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جن کی صفت یہ ہے وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال بتاتے ہیں اور گندی چیزوں کو بدستور ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق یعنی شرائع سابقہ کے احکامات شوریدہ تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ تو جو لوگ اس نبی موصوف پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کی اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ایسے لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ آپ کے نطق کی شان یوں ارشاد فرمائی، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اور نہ وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں بناتے ہیں، ان کا ارشاد نری وحی ہے جو ان پر بھیجی جاتی ہے۔ پھر اپنے بندوں سے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا اس طرح تعارف فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اے لوگو، تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس بشر سے ہیں، جن کو تمہاری معذرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں۔ یہ حالت تو سب کے ساتھ پھر خصوص ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے شفیق اور مہربان ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی مومنین کے ساتھ خود ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کی بیویاں ان مومنوں کی مائیں ہیں، یعنی مسلمانوں پر اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کا حق ہے
اور آپ کی اطاعت مطلقاً اور تعظیم بدرجہ کمال واجب ہے۔ اس میں احکام اور معاملات آگے۔ پھر لوگوں کو اپنے رسول برحق اور ہادی دین مبین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اس طرح حکم فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک عمدہ نمونہ موجود ہے۔ وما آتاکم اللہ فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول تم کو جو کچھ دے دیا کرے وہ لے لیا کرو، اور جس چیز کے لینے سے تم کو روک دے، اور بالعموم الفاظ یہی حکم ہے افعال اور احکام میں بھی، تو رک جایا کرو۔ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ من یطیع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا سو وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ پھر اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو یہ بھی بشارت عطا فرمائی: ومن یطیع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا مان لے گا تو ایسے اشخاص بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے نام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء، اور یہ حضرات بہت اچھے رفیق ہے۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ اس کو امر حق واضح ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرا رستہ ہو لیا، تو ہم اس کو جو کچھ وہ کرتا ہے کرنے دیں گے اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے جانے کی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدین فیہا خالدن فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی ان کے ضابطوں سے نکل جائے گا اس کو آگ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہوگی اور جس میں ذلت بھی ہے۔ پھر اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان مبارک سے ہم نے منصب رسالت اور مرتبہ رشد و ہدایت کے اعلان کے لیے یہ الفاظ عطا فرمائے: قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھوا یحیی و یمیت۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمان اور زمین میں ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ فرما دیجئے کہ یہ میرا طریق ہے، میں لوگوں کو توحید خدا کی طرف اس طور پر بلاتا ہوں کہ میں دلیل پر قائم ہوں۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، اور آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتلا دیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرا اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑی عنایت فرمانے والے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب و حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غایت لطف سے ان محترم الفاظ کے ساتھ مخاطب فرمایا: یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، یاسین قسم ہے قرآن با حکمت کی کہ بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں، سیدھے راستے پر ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ امت کے لیے گواہ ہوں گے، اور آپ مومنین کو بشارت دینے والے ہیں اور کفار کو ڈرانے والے ہیں، سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والے ہیں، اور آپ ایک روشن چراغ ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ آپ کی بعثت کا مقصد تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر ہونا ہے۔ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے ایسے مضامین نافع دے کر آپ کو اور کسی بات کے واسطے نہیں بھیجا مگر جہان کے لیے، یعنی مکلفین پر مہربانی کرنے کے لیے۔ انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانہ پر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کیا۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور ان قریب اللہ تعالیٰ کو آخرت میں بکثرت نعمتیں دے گا سو آپ خوش ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو نماز میں مقرر پڑھی جاتی ہے، مراد سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم دیا۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائی، اور آپ کو وہ باتیں بتلائی ہے جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے۔ باوجود کثیر التعداد اور دشمنان اسلام کی پہم اور بے انتہا مخالفت و اظہار ثانی اور معرکہ آرائیوں کے نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت قلیل عرصہ میں اپنے منصب رسالت و اعلی کلمت الحق میں جو بے مثال اور لازوال کامیابی حاصل کی ہے، اس پر اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب خاتم النبیین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا خصوصی پروان خوشنودی اور رضائے کاملہ کی سند امتیازی عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح اپنے آثار کے آ پہنچے، یعنی واقعہ ہو جائے، اور جو آثار اس فتح پر مرتب ہونے والے ہیں یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دین اسلام میں جوگ در جوگ داخل ہوتا دیکھ لے، تو اس وقت سمجھ لیجئے کہ مقصود دنیا میں رہنے کا اور آپ کی بعثت کا تکمیل دین وہ پورا ہو گیا، اور اب سفر آخرت قریب ہے۔ اس کے لیے تیاری کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح و تمجید کیجئے اور اس سے استغفار کی درخواست کیجئے، یعنی ایسے امور جو خلاف اولا واقعہ ہو گئے ہوں ان سے مغفرت مانگیے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ خلاف اولا د نیکانو کولو یو هغه دی، هغه ته څه نوم اخلي؟ یو هغه مستحب، یو د هغې د پاسه نیکي کوي، فعل اولا ورته وي۔ انبیاء علیهم السلام د نیکۍ د ټولو نه اعلی درجه چې کمی فعل اولا ترتیب باندې کار کوي، او هغې نه چې د فعل اولا ترتیب باندې کار کې کم لږ معمولی فرق راشي په هغې ترتیب ونه کړي، نو الله له طرف هغې ته بیا خطاب راځي۔ نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته هم دلته کې دا خطاب راغلی چې یعنې که تا نه فعل اولا چېرته بالفرض د نه خلاف اولا یو عمل شوی، نو هغې باندې الله تعالیٰ نے استغفار وکړه چې اللہ تعالیٰ سا درجے نور بلندی کی۔ پھر اپنے خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مخلوق عالم پر اپنے تمام احسانات و انعامات کا اس طرح اعلان فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنا انعام تمام کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارا دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ پھر اللہ جل شانہ نے انسانیت کے اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قرب و محبت خصوصی کی خلط سے سرفراز فرماتے ارشاد فرمایا: ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ پر صلاۃ و سلام بیچتے رہا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔